صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لانس نائک محمد محفوظ شہید کے یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ محمد محفوظ شہید بہادری، قربانی اور وطن سے غیر متزلزل وفاداری کی روشن مثال ہیں اور 1971 کی جنگ میں واگا محاذ پر شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے مقابل ڈٹے رہنے کی جرت قابل تقلید ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شہید کی دلیری اور جرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بہادر سپوت ہی پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی ضمانت ہیں اور ان کی قربانی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے اور سائبر حملوں سے نمٹنے کے لیے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر فعال ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کارروائی کے دوران متعدد غیر قانونی نیٹ ورکس اور جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے اور مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ مس انفارمیشن کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز معلومات کے تبادلے میں مددگار ہیں، لیکن اس کے ساتھ جعلی خبریں اور منفی پروپیگنڈا بھی بڑھ رہا ہے جو قومی سلامتی اور معیشت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ عوام میں شعور بڑھانے کے لیے قومی سطح پر سائبر سیکیورٹی آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی رہنمائی اور ملک بھر کے ٹرانسپورٹرز کے تعاون سے ملک کی ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے مذاکرات میں شریک تمام فریقین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ گڈز منی مزدہ، پبلک ٹرانسپورٹ اور اسٹاف ڈیوٹی وہیکل کمیٹیوں کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے شعبے کے مسائل کا مستقل حل نکالا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت، ٹرانسپورٹرز اور دیگر فریقین مل کر اس شعبے کو جدید، عالمی معیار اور عوامی خدمت کی مثال بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اپنے قومی مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا اور یوکرین میں اپنے اہداف جلد حاصل کرے گا۔ ماسکو میں وزارت دفاع کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں پوٹن نے بتایا کہ روسی افواج کو درپیش خطرات کا مؤثر جواب دیا جا رہا ہے اور زمینی حقائق کے مطابق حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کا آغاز 2022 میں مغرب میں کیا تھا، تاہم معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ترجیح دی جاتی ہے۔ پوٹن نے واضح کیا کہ سیکیورٹی بفر زون کو مزید وسعت دی جائے گی اور مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں یوکرینی علاقوں پر طاقت سے قبضے کی دھمکی دی۔ یوکرین میں روسی فضائی حملے میں 30 افراد زخمی ہوئے اور جنوب مشرقی علاقوں میں رہائشی عمارتیں شدید نقصان کا شکار ہوئیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس 2026 میں نئی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور آج وہ برسلز میں یورپی شراکت داروں سے منجمد روسی اثاثے استعمال کر کے یوکرین کی حمایت کا مطالبہ کریں گے۔ یورپی رہنماؤں نے روس کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے خطے میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ دفاعی حکمت عملی اپنانے کا اعلان کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لیبیا کا سرکاری دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لیبین عرب مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی و عسکری تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل کو لیبین افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات میں تربیت، استعداد کار بڑھانے اور انسدادی دہشت گردی میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر پاک لیبیا دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لیبین کمانڈر ان چیف نے پاکستان مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا کہ انہیں کرپٹ نظام ختم کرنے کے لیے بھاری مینڈیٹ ملا ہے اور بائیڈن کی پالیسیاں دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی۔ انہوں نے 10 ماہ میں 8 جنگیں روکنے، امریکی معیشت بہتر بنانے، اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور تنخواہوں میں اضافے کا دعویٰ کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں برسر روزگار افراد کی تعداد بڑھی، سرمایہ کاروں میں کھربوں ڈالر لگائے گئے اور ٹیرف کی مدد سے معیشت مضبوط ہوئی۔ انہوں نے بائیڈن دور کی گرین انرجی اسکیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نئی نوکریاں امریکہ میں پیدا ہونے والوں کو دی گئیں اور بارڈر محفوظ بنایا گیا۔ ہاؤسنگ شعبے میں اصلاحات اور امریکی فوجیوں کو کرسمس پر فی کس $1776 دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ عالمی میڈیا میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ممکنہ دورہ امریکہ کی خبریں اور قیاس آرائیاں گردش کر رہی ہیں۔ امکان ہے کہ اس دورے کے دوران وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے۔ وہ گزشتہ 6 ماہ میں امریکی صدر سے تیسری بار ملاقات کرنے والے پاکستان کے پہلی عسکری شخصیت ہوں گے۔ متوقع ملاقات میں غزہ فورس کے معاملے پر بات چیت مرکزی نقطہ ہو سکتی ہے۔ مختلف معتبر نشریاتی اداروں نے اس دورے اور ملاقات کے امکانات پر تبصرے اور تجزیے شائع کیے ہیں۔
انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر ملزمان کے خلاف اشتہاری کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عدالت کے احکامات کے تحت جوڈیشل کمپلیکس اور دیگر مقامات پر ملزمان کے طلبی کے نوٹس آویزاں کیے گئے ہیں۔ نوٹسز میں سہیل آفریدی، مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ جان اور امجد آفریدی کو فوری طور پر عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت کے مطابق مذکورہ ملزمان عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے، جس کے باعث قانونی کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 77 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ اے این ایف کے مطابق 3 کارروائیوں میں خاتون سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور مجموعی طور پر 33.62 کلو گرام منشیات قبضے میں لے لی گئی۔ پہلی کارروائی لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوئی، جہاں جدہ جانے والے مسافر کے سامان سے 14.912 کلو آئس برآمد ہوئی۔ دوسری کارروائی کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہوئی، جہاں فلپائن جانے والے پارسل 13.350 کلو آئس برآمد کی گئی۔ تیسری کارروائی راولپنڈی کے ترنول ٹول پلازا کے قریب کی گئی، جہاں خاتون کے قبضے سے 4.8 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ اے این ایف نے کہا کہ اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت تحقیقات کی جائیں گی۔